لاپتہ افراد کے حوالے سے آج جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، انسانی حقوق کے عالمی دن ہے، اس پر پروگرام کے سارے منتظمین اور اسپیشل سردار جناب اختر مینگل صاحب سب کا شکریہ کہ انہوں نے اس مظلوم طبقے کی آواز توانا کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا۔ یہاں پر میں ڈائریکٹلی لاپتہ افراد کے کیس کو مختلف اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کن علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں؟ لاپتہ افراد پیریفریز میں زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے تعلیم کی شرح کم ہوتی ہے، وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے روزگار وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی عدالت یا دفتر سے بھی آشنا نہیں ہوتے ہیں، اور پیریفریز میں بھی ان علاقوں میں یہ مسنگ پرسنز زیادہ ہوتے ہیں جہاں مدنیات زیادہ ہوتے ہیں۔ مدنیات سے جو علاقہ جتنا بھی بڑا پڑا ہے اتنا ہی وہاں پر مسنگ پرسنز زیادہ ہوں گے، اور یہ مسنگ پرسنز مطلب کہاں کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ گھر پہ چھاپا ڈال کے بھی کرتے ہیں، یہ کاروباری جگہوں سے کرتے ہیں، یہ ہوٹل سے بھی اٹھاتے ہیں، یہ عام راستے میں بندہ جا رہا ہو وہاں سے بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ یونیورسٹیوں اور ہاسٹلوں سے بھی نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہاں بی ایس او کے نوجوان بیٹھے، انہوں نے آج بھی بات کرنی تھی۔ اور پھر جب یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہاں کی تعلیم کمی ہوتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں گھر میں؟ وہ نہ تو ان لوگوں کو دفتر کا کوئی پتہ ہے، نہ اگر ایکس فاٹا جیسے علاقے ہو لوگ عدالت سے آشنا ہیں، وہ سب گھر میں بیٹھ کر ایک کام کرتے ہیں، بس روتے ہیں، اور اس ملک میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، رو خوب رو داڑے مار مار کر رو، یہی ان کے ساتھ ایک رہ جاتا ہے کام۔ اور پھر ان بچوں کا جو ان کے بچے ہوتے ہیں اس کا ذہنی توازن کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ وہ روزگار کیسے کریں گے؟ ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے آپ کا کوئی اپنا ہے، وہ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، اس کا غم ہوتا ہے، کافی بھاری ہوتا ہے، مگر وہ رفتہ رفتہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لاپتہ افراد واحد مسئلہ ہے، جو ایک بندہ لاپتہ ہو گیا تو روزانہ اس گھر میں ایسا ایک ماحول ہوتا ہے جیسا کہ اس کا لاش اس کے صحن میں پڑا ہے، وہاں پر روزانہ ان پر یہی گزرتا ہے۔ ہر روز ماں بہن کانے سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ہر روز میں ان کے بچوں کی ذہنی توازن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر روز ان کے بچے ایک ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں۔ ہمارا دوست ہے احسان اللہ آفریدی، اتنا جرأت کیا کہ انہوں نے ایم فل کر دیا۔ اس کا والد سالوں سے لاپتہ تھے، ضلع خیبر سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ایم فل کرنے کے بعد وہ کبھی بھی جاب کے پیچھے نہیں نکل پڑے۔ وہ آج بھی ہر روز اپنے لاپتہ والد کو ڈھونڈنے کے پیچھے نکلتے ہیں۔ یہ ان کے بچوں کا حال ہوتا ہے، بیوی کا کیا حال ہوگا؟ اس پیٹریارکل سوسائٹی میں عورتوں کا کیا حال ہے؟ یہاں ہم جب سمیدین کو سنتے ہیں، ہمارے دوسرے بہنوں کو سنتے ہیں،
آپ سوچیں یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس گھر کی سٹوری ہے جہاں سے کوئی لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر بات ہو گئی کہ وہ بیچارے شادیاں بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس فیملی کی اجازت کے بغیر صرف اشاروں میں کہوں گا کہ اس طرح واقعہ بھی ہوا ہے کہ کوئی بندہ لاپتہ ہے، ساؤتھ وزیرستان سے تھا، وہ لاپتہ تھے، 4 سال بعد اس کے گھر کو کوئی سرکاری مطلب لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس کی بیوی کی شادی ہو گئی اس کے دوسرا جو بھائی تھا اس کے ساتھ، مگر 2018 میں، یہ 2016 کی بات تھی، 2018 کے بعد وہ بندہ گھر آیا تو رات کو شام کے وقت وہ عورت اپنی ساس سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں۔ یہ وہاں پر لوگوں پر یہی گزرتا ہے۔ مائیں کیا ہوتی ہے؟ مائیں کی تو یہاں پر والدین ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں ایک بار سوچیں کہ جب وہ غائب ہو تو والدین پر کیا گزرتے ہیں، اور اس میں جو والد ہوتا ہے یا جو بھائی رہ جاتا ہے اس پر کیا گزرتا ہے، کیونکہ روزانہ ان سے یہی امید ہوتے ہیں کہ یہ باہر گیا ہے، کوئی نہ کوئی خبر تو لائے گا۔ یہ ان کی میں ذہنی کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ان سے فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ بیان کرتے ہیں۔ ایک فائدہ ہے لوکل سطح پر، ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس۔ اگر کسی بھی عدالت میں، کسی بھی چینل میں جرت ہے تو ہم ثبوت کے ساتھ وہ ریکارڈ پیش کریں گے، وہ چلائیں، وہ بتائیں کہ کس طرح لوکل کرنل، میجر اور دیگر فوجی افیسر ان فیملی سے کبھی ملاقات کی امید کے نام پر، کبھی رہائی کی امید کے نام پر لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس۔ ان سے بادام اور پیستے کی بڑے بڑے تھیلیاں منگواتے ہیں۔ بلکہ میں جانتا ہوں اس بندے کو، ڈی خان میں رہتے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ بٹیر لائے ہمارے لیے، اس کا گوشت اچھا ہے، پھر ہم آپ کا ملاقات کرا دیں گے۔ آج تک نہیں ہے اس کا۔ ایک تو یہ لوکل سطح پر بزنس ہے ان کی، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی مسنگ پرسنس کی وجہ سے یہ جنگ کو تول دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں۔ اسی مسنگ پرسنس کی وجہ سے وہ اپنے غلطیوں کو چھپاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں وہ کیسے۔ وہ ایسے کہ فار ایگزامپل کہیں پبلک میں حملہ ہو گیا، فوراً دوسرے دن 8-10 بندے کو یہ لے کے آئیں گے، انہی انٹرمنٹ سینٹر سے اٹھا کر اور کہیں پر پھینک دیں گے کہ جوابی کارروائی ہو گئی۔ تو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اور اس قوم کو، ان لوگوں کو جھوٹے دلاسے دینے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور میں ابھی مین ٹاپک پہ ان کے فائدے کی جو مین بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ وہ بیان کروں گا، وہ میں نے لاسٹ کے لیے رکھی تھی۔ دہشت پھیلتا ہے اس کی وجہ سے۔ جب دہشت پھیلے گا تو کوئی صحافی بات نہیں کر سکے گا میڈیا پر۔ جب دہشت پھیلے گا تو کوئی جج فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ جب دہشت پھیلے گا تو لوگ خاموش ہوں گے۔ جب دہشت پھیلے گا تو آپ لوٹ مار کرو، چاہے زمینوں پر قبضہ کرو، چاہے مدنیات پر قبضہ کرو، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج جو آسٹریلیا میں جنرل کیانی کے جزیرے ہیں، یہ اسی ہی دہشت پیدا کرنے کے بعد جو اس وطن کو لوٹا گیا ہے، جو یہاں عام عوام کی تباہی و بربادی کر دی گئی ہے، اس خاموشی میں انہوں نے وہ بنائے ہیں۔ سب سے بڑا کاروبار ہے دہشت۔ آج علی وزیر کی پیشی سندھ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھی، جو امن مانگ رہا تھا۔ جو لوگ واقعی دہشت پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، وہ اس ملک کے سب سے بڑے وفادار مانے جا رہے ہیں۔ اور
یہاں پر ایک اور بات، پیریفریز میں اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر سورس آف انفارمیشن کیا ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن مجھے بتایا جائے جو بلوچستان سے، جو خیبر پختونخوا کے جنگ زدہ علاقوں سے رپورٹنگ کر رہا ہو، ماں سوائے ڈی جی ایس پی آر کی. صرف ڈی جی ایس پی آر کا بیان چلے گا، صرف وہی پٹی میڈیا پر چلے گی. کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن ہے اس ملک میں؟ کچھ نہیں ہے. یہ ایک اور وجہ ہے کہ وہاں پر یہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خیبر پختونخوا میں ایک قانون ہے جس کا نام ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور. کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی پڑھ کر بتائیں کہ وہ قانون ہے کیا. لکھتے وقت لکھنے والوں کو تھوڑا سا بھی انسانیت سے شرم نہیں آ رہا تھا جب وہ اس طرح کی باتیں لکھ رہے تھے؟ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے قوانین لاگو کیے گئے ہیں تاکہ اور بھی آسان طریقے سے یہ کام کیا جا سکے. اب مطالبہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مطالبہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بس اسی چیز کا جواب دے دے. اسی چیز کا جواب دے کہ کیا وہ آئین پر یقین، عدالت پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ عدالت پر یقین رکھتے ہیں تو کیوں ان مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے ہیں؟ مگر نہیں رکھتے ہیں. وہ اگر آئین اور عدالت پر یقین رکھتے تو مسنگ پرسنز کبھی مسنگ نہیں ہوتے. یہاں ایک جزوی بات کرتا ہوں میر صاحب. پاکستان ریاست کا دعویٰ ہے جو اپنے عوام کے ہر بچے کو وہ سمجھاتا ہے کہ انڈیا، ہندوستان پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے. تو کیا ابھینندن مسنگ پرسن ہو گیا؟ کیا کلبھوشن یادو ایکسٹرا جوڈیشلی کیل ہو گیا؟ حیات بلوچ ہوا ہے، حیات بلوچ، نقیب مسعود ہوا ہے، طاہر داؤڑ ہوا ہے، اور یہاں پر ہزاروں لاکھوں پشتون اور بلوچ ہوئے ہیں. تو بتایا جائے کون ہے نمبر 1 دشمن، انڈیا یا پشتون بلوچ؟ کون ہے نمبر 1 دشمن؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے کم سے کم یہ بتا دیں کہ دنیا میں جس کو بھی پاکستان اپنا دشمن سمجھتا ہے اس ملک کے علاوہ، ان میں سے کس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے جو یہاں پر پشتون بلوچ اور دیگر محکوم قوموں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بنیادی انسانی حق ہے یہ. عدالت بنیادی انسانی حق ہے. کوئی بندہ خواہ کتنا بھی بڑا جرم کرے، یہ پھر بھی اس کا حق ہے کہ وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے. جو حق کلبھوشن یادو کو دیا گیا ہے، سمیع الدین بھی وہی حق مانگتا ہے، دیا جائے گا. یہاں پر ہزاروں پشتون اور بلوچ مائیں وہی حق مانگ رہے ہیں جو آپ انڈیا کو دے رہے. آپ دیں گے وہ؟ یا آپ یہ فکر، یہ سوچ، یہ تانا دلانا چاہتے ہیں کہ ابھینندن کا اپنا ایک سٹیٹ تھا، آپ کا کچھ نہیں ہے؟ میں معذرت کے ساتھ آخری بات کرتا ہوں. بات کی گئی کہ ووٹ سے اگر حکومت آ جائے تو وہ نمائندگی کرے گی. ہماری قسمت دیکھو. اب ہم جیسے ریچڈ آف دی ارتھ لوگوں کا، ہم جیسے بدقسمت لوگوں کا قسمت دیکھو کہ حکومت چاہے ووٹ سے آئے یا ووٹ سے، ہمارے لوگ مسنگ پرسن ہوتے رہتے ہیں.
ایکسٹرا جوڈیشل مارے جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ نہ ہو جائے. آخر میں ایک گزارش ہے، یہ جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں یہ یونائٹڈ آتے ہیں، پر ہم مقابلے کے لیے اکیلے جاتے ہیں. ہم مقابلے کے لیے اکیلے جاتے ہیں. بلوچ، سندھی، پشتون یا جتنے بھی محکوم لوگ ہیں اپنے اتفاق اور احتیاط کو ترجیحی بنیادوں پر قائم رکھیں گے، مقابلہ کریں گے، قربانیاں آئیں گے، قربانیاں دیں گے. ریشو کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ، مگر صرف محکوم لوگوں کو ایک دلاسا دینا چاہتا ہوں. اگر پرسکون زندگی اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو، وہ مزاحمت میں ہے. تمہاری عزت، اگر اپنی زندگی کو بامقصد، باعزت اور پرسکون کرنا چاہتے ہو تو وہ محکومیت میں مزاحمت کے علاوہ کسی بھی راستے میں نہیں ہے. مزاحمت کریں گے. اور میں معذرت کروں گا، 12 دسمبر کو ٹانک میں ہمارا جلسہ ہے، اس کی تیاریاں تھے، مگر پھر بھی یہی پروگرام ان سب مصروفیات سے اعلیٰ سمجھا، یہاں پر آئے. اگر میں بیچ پروگرام میں چلا گیا تو آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.